بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ زندگی اور وہ زندگی سب اسی کی امانت ہے تو کرنا بھی وہی چاہیے جو خدا کی مرضی ہو۔ انسان کا اختیار نہ سانس پر ہے نہ تقدیر پر، لیکن اگر اس کی مرضی میں اپنی مرضی شامل کر لی جائے تو راحت مل جاتی ہے۔ دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اپنی رضا کو ہماری رضا بنا دے اور ہم سے وہ کام نہ کروائے جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے، وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے، اور وہ جس کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے اس کو اپنی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ جل جلالہ شانہ سے رجوع کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ کرو، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ میں نے کہا مرشد آپ دعا کرے اللہ مجھے ہدایت دے۔ وہ بولے پتر بس کر دے، اور کتنی ہدایت چاہیے تجھے؟ میرے لیے یہ بات بہت عجیب تھی، سو میں نے کہا مرشد وہ ہدایت دے گا تو میرا کام بنے گا۔ وہ بولے ہدایت تو 1400 سال پہلے ہی آ چکی ہے پتر، پورا کا پورا قرآن ہدایت ہی تو ہے، جو ہدایت تجھے دے دی گئی ہے اس پہ عمل کر۔ مشکل وقت میں دعا کیا کرے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ دے اپنے سجدوں میں اتنی لذت یا رب کہ اس بے وفا دنیا کو یاد کرنے کا وقت بھی نہ ملے۔ خاموش ہو جانے کا مطلب مطمئن ہو جانا نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سر ٹکرا ٹکرا کر تھک گئے ہیں۔ جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے۔ وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی، ندامت کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتی، الفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے۔ ہاں خاموشی مزید تذلیل سے بچا لیتی ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ، اس سے بہتر ہے چپ رہا کیجیے۔ الفاظ کی نسبت خاموشیاں زیادہ وضاحت رکھتی ہے، کیونکہ خاموشیوں میں منافقت نہیں ہوتی۔ رتبہ تو خاموشیوں کا ہوتا ہے، الفاظ تو بدل جاتے ہیں لوگ دیکھ کر۔ خاموشی ایک ناقابل برداشت قسم کا پرزور جواب ہے۔ خاموشی کی عادت رکھنے والے اکثر دھڑکنوں کے شور میں گم ہو جاتے ہیں۔ جب انسان خود سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو وہ دوسروں سے خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ خاموشی صرف باتیں ختم ہو جانے کے بعد ہی نہیں آتی، کبھی کبھی جب کہنے کے لیے بہت زیادہ ہو تب بھی ہمارے الفاظ کھو جاتے ہیں۔ خاموشی کا مطلب لحاظ ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اتنے بے بس کیوں ہو جاتے ہیں، چاہ کے بھی کچھ بول نہیں سکتے۔ لفظوں کا طوفان ہوتا ہے ہمارے اندر، لیکن خاموش رہ کے اس طوفان کو بھی دفن کر دیتے ہیں۔ مخلص شخص
ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجوں میں جواب دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ خاموشی اختیار کرنے سے تیرے فکر میں نور پیدا ہوگا۔ کبھی کبھی بہت چپ ہو جانے کو دل کرتا ہے، دل چاہتا ہے کہ ہم کچھ نہ بولیں اور سامنے والا ہمارے درد کو جان لے اور ہمیں خاموشی سے سمیٹ لے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ یہ خاموشی جو آپ کی گفتگو کے بیچ ٹھہری ہے، یہی ایک بات ساری گفتگو میں سب سے گہری ہے۔ حقیقت میں یہ خاموشی ہمیشہ چپ نہیں ہوتی، کبھی تم غور سے سننا بہت قصہ سناتی ہے۔ بعض اوقات خاموشی اختیاری نہیں مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ کچھ لوگوں کا صبر ان کی خاموشی ہوتی ہے۔ خاموشی سے رونا چیخ کر رونے سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ گہری خاموشی کے بعد اکثر طوفان آیا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ بھی بولنے کا دل نہیں چاہتا، ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے احساس کو صحیح الفاظ میں ڈھال نہیں سکیں گے، اور اگر ڈھال بھی لے تو سامنے والا شاید سمجھ نہیں سکے گا، اس لیے خاموشی کا سہارا لیے مسکرا کے جیتے رہتے ہیں۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔